الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین سامعین، آج ہم سنیں گے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات، اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے۔ نیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس رات نوافل کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ شعب الایمان حدیث مبارکہ ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پہ حدیث نمبر 3812 ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ فرمایا جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، پھر 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار پڑھے، اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی اور دنیا آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ پیارے ناظرین، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، جو کچھ مرضی مانگ لیں۔ روزی چاہیے مانگ لیجئے، اولاد چاہیے مانگ لیجئے، بیماری ہے شفا مانگ لیجئے، سوائے گناہ کے جو کچھ بھی دنیا اور آخرت کا مانگیں گے، حدیث پاک کے مطابق جو کچھ بھی سب کچھ آ گیا، آپ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس رات کا صدقہ، معراج النبی شریف والی رات، اس کو عبادت میں گزاریں گے، اس رات کا صدقہ اللہ تعالی بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ 12 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، سلام ایک ہی کرنا ہے، 12 رکعت کی نیت کریں گے آپ۔ مثال کے طور پہ کچھ یوں کہ 12 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، ہوں میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز کی نیت مان لیں گے۔ اب چونکہ دوسری رکعت پہ ہمیں التحیات پڑھنی ہوتی ہے، آپ التحیات پڑھیں گے دوسری رکعت میں، لیکن سلام نہیں پھیریں گے، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری کے بعد چوتھی رکعت پہ آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ یوں 2 پہ آپ التحیات تو مکمل پڑھیں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام 12ویں رکعت میں جب التحیات کے لیے آپ بیٹھیں گے، پھر سلام پھیریں گے، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، پھر مانگیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگیں، انشاءاللہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ ایک تو نوافل کی یہ صورت ہو گئی کہ 12 رکعت نماز نفل آپ ایک سلام کے ساتھ ادا کریں گے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس رات نوافل پڑھنے ہیں کس طرح۔ اب آپ پڑھیں گے 6 رکعت، وہ کس طرح؟ 2 کر کے، 6 رکعت 2 کر کے، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ تو یہ آپ نے نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نفل کی آپ نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہاں جی۔ التحیات میں دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، ربی جعلنی پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے اسی طرح، پھر 2 رکعت، 6 ہو گئے۔
تو 6 پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ درود پڑھنے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور 70,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آگے سنیے، 2 رکعت نفل کچھ اس طرح پڑھیں گے۔ ترکیب یہ ہوگی، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 27 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیے، اور التحیات کے بعد قعدہ میں جب آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، جو کہ آپ کو پتہ ہے دوسری رکعت میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات یہ پڑھنی ہے آپ نے مکمل۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو درود ابراہیمی عام روٹین میں 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہر رکعت 27 مرتبہ قل هو اللہ، التحیات میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات یہ مکمل پڑھی، آپ درود ابراہیمی 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، سلام پھیر دیجئے، رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام کے بعد یہ جو آپ نے نفل پڑھے ہیں اس کا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں سعادت حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیجئے، انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم ہوگی۔ اب 2 رکعت اور پڑھنی ہیں، اس کی طریقہ کار کیا ہے؟ ترکیب یہ ہوگی کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمدللہ کے بعد لإیلاف قریش یہ پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم نشرح لک صدرک یہ والی پوری سورت پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد لإیلاف قریش یہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت، یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے مزید سنیے کہ 10 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، لیکن اکٹھے نہیں بلکہ 2 کر کے۔ جو اکٹھے پڑھنے وہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتائے۔ 10 رکعت نفل 2 کر کے کچھ اس طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ والی 2 بار قل هو اللہ پڑھیے۔ 10 رکعت کے بعد جب آپ 2 کر کے 10 مکمل کر لیں، اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ سورۃ کافرون 3 مرتبہ اور قل هو اللہ یہ بھی 3 مرتبہ۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ 10 رکعت کے بعد ایک بار کلمہ توحید پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دعا پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھی، اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس رات آپ غسل بھی کر لیجئے، اپنے آپ کو پاک صاف بھی کر لیجئے، معراج النبی کی رات ہے، آپ غسل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ظاہر و باطن پاک فرما دے گا۔ اور لازمی طور پہ رات عبادت میں گزاری، صبح آپ 27ویں تاریخ کا روزہ لازمی رکھیے گا کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیجئے۔ آپ کا یہ شیئر کرنا جس تک پہنچے گا، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر جو بھی کوئی عبادت کرے گا آپ کو اس عبادت کرنے والے کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جلدی سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر